بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک خصوصی طیارہ صبح سویرے اسلام آباد ایئرپورٹ سے سری نگر کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ ہوائی جہاز مظفر آباد کے قریب پہنچا تو اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا۔ یہ فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ پائی۔ اس ہوائی جہاز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی؟ کیا یہ جہاز خراب موسم میں کریش کر گیا یا اسے مار گرایا گیا؟ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ سے میں نے ایک لمبے عرصے تک یونائٹڈ نیشنز کے ہوائی جہازوں کو صبح سویرے سری نگر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان ہوائی جہازوں پر اقوام متحدہ کے ڈیلیگیشنز اور ضروری میل ہوتی تھی۔ اگر آپ نے پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کبھی کسی فلائٹ پر لینڈ کیا ہے تو رن وے سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ بائیں طرف کی ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ کو فوراً ہی اپنے الٹے ہاتھ پر چند ایگزیکٹو ہوائی جہاز کھڑے ہوئے نظر آئے ہوں گے، جن پر دور سے ہی یونائٹڈ نیشنز لکھا ہوا واضح طور پر نظر آتا تھا۔ آج میں آپ کو انہی میں سے ایک ایگزیکٹو جیٹ کا انتہائی پراسرار اور دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس روز میں لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر FIC میں اپنی صبح کی ڈیوٹی کرنے کے لیے پہنچا۔ جانے والے نائٹ شفٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ہوائی جہاز اسلام آباد سے سری نگر جانے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نارمل روٹین کی بات تھی اور تقریباً روزانہ ہی یونائٹڈ نیشنز کے ہوائی جہاز یہ فلائٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن جانے والے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مجھے ایک اہم بریفنگ اور بھی دی کہ اسلام آباد کے شمال میں گرج چمک، بادل اور بارش کا طوفان بن رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔ لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر نے سارے ناردرن ریجن کے ہوائی جہازوں کا ریکارڈ رکھنا ہوتا تھا تاکہ کسی بھی ہوائی جہاز کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو لاہور سرچ اینڈ ریسکیو کا کام شروع کروا سکے۔ ان دنوں لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار نہیں تھا۔ میں نے لاہور میں موجود محکمہ موسمیات کے آفس کو رابطہ کیا اور انہیں لیٹسٹ موسم کی صورتحال کی رپورٹ ریکویسٹ کی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے فون پر ہی بریفنگ دی اور پھر لکھ کر بھی یہ سب کچھ مجھے FIC میں پہنچا دیا۔ ان کے مطابق اسلام آباد کے نارتھ میں موسم خراب ہو رہا تھا، گرج چمک کا طوفان اور شدید بارش کا امکان تھا، اور یہ بھی امکان تھا کہ یہ خراب موسم اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یونائٹڈ نیشنز کا یہ ہوائی جہاز اس وقت اسلام آباد سے ٹیک آف کرنے کے بعد چراٹ اپروچ کو چینج کر چکا تھا۔ چراٹ اپروچ ایک پہاڑ کی بلند چوٹی پر قائم ایک ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ ہے۔ یہ اس لیے قائم کی گئی ہے کہ اس کا رابطہ دور دور تک ویلی کے اندر بھی ہوائی جہازوں کے ساتھ ہوتا رہے، اور یہ پاکستان ایئر فورس ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے زیر انتظام چلائی جاتی ہے۔ اس ہوائی جہاز نے اسلام آباد سے ٹیک آف کرنے کے بعد مارگلہ کی پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے مری کے اوپر سے گزرتے ہوئے وایا مظفر آباد سری نگر کے لیے جانا تھا۔ روزانہ اس کا یہی روٹ ہوتا تھا جس کی خصوصی طور پر اس فلائٹ کو پرمیشن دی گئی تھی۔ آج اس پورے علاقے میں گرج چمک، بادل، بارش کا طوفان بننے کی پیشن گوئی تھی۔ میں نے محکمہ موسمیات سے ملنے والی ویدر رپورٹ چراٹ میں قائم شدہ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ کو ہاٹ لائن پر دے دی تاکہ وہ فوراً اسے اس ہوائی جہاز کو جو کہ ان کے رابطے میں تھا ٹرانسمٹ کر دیں۔ اس طرح کی انفارمیشن پائلٹ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس ہوائی جہاز پر ویدر ریڈار موجود تھا لیکن پھر بھی میں نے یہ انفارمیشن اس کے لیے بہت اہم سمجھی۔ لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر FIC میں میرے سامنے فلائٹ پروگریس بورڈ پر اس فلائٹ کی ڈیٹا سٹرپ مظفر آباد کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جو میں نے اس جہاز کی طرف سے بارڈر کراس کرنے کی رپورٹ ملنے پر ٹائم ڈال کر اٹھا دینی تھی۔ میں نے اپنے برابر میں رکھی ہوئی چراٹ اپروچ کے ساتھ ہاٹ لائن کا ریسیور اٹھایا اور چرخی کو گھما دیا، کیونکہ ان دنوں اسی طرح کے فون ہم ہاٹ لائن پر استعمال کرتے تھے۔ ادھر سے آواز آنے پر میں نے پوچھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اس فلائٹ کی پوزیشن بتا دیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ فلائٹ پچھلے 20 منٹ سے رابطے میں نہیں ہے اور ہم اس کو کئی مرتبہ کال کر چکے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک اہم انفارمیشن تھی۔ میں نے انٹرکام پر فوراً اپنے باس کو یہ انفارمیشن پہنچائی اور پھر اسلام آباد کے نارتھ کی طرف پرواز کرتی ہوئی کچھ ہوائی جہازوں کو اس جہاز سے رابطہ کرنے کو کہا۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بلندی پر ہوائی جہاز بآسانی بہت زیادہ رینج تک کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں نے مظفر آباد، راولہ کوٹ، گلگت اور سکردو کے ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹس کو بھی اس جہاز کو رابطہ کرنے کا کہا، لیکن انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا۔ چند منٹ اور گزر گئے اور مجھے اس فلائٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس ہوائی جہاز کی مظفر آباد پر پوزیشن رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ بالآخر مظفر آباد کے اوپر اس ہوائی جہاز کے ایسٹیمیٹڈ ٹائم کو گزرے ہوئے 30 منٹ ہو گئے۔
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के रूल्स रेगुलेशंस और हमारे पास FIC में मौजूद सर्च एंड रेस्क्यू प्लान के मुताबिक ये हवाई जहाज़ अब ओवरड्यू हो चुका था। यानी इस जहाज़ ने यहाँ रिपोर्ट करनी थी लेकिन नहीं की, बावजूद इसके कि हमने इससे कांटेक्ट करने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश की। मैंने कवानीन के मुताबिक अपने बॉस की मौजूदगी में इस हवाई जहाज़ के सर्च एंड रेस्क्यू प्लान की पहली स्टेज अनाउंस कर दी, जो कि अनसर्टेनिटी फेज़ होती है, जिसे हम अपनी ATC की लैंग्वेज में इंसरफा कहते हैं। हमने दिल्ली फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर को ये सारी सूरत हाल बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इस हवाई जहाज़ के बारे में पता करें और हमें पोजीशन बताएं। थोड़ी ही देर बाद दिल्ली ने हमें बता दिया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर यह हवाई जहाज़ अपनी लैंडिंग टाइम पर नहीं पहुंचा है और इससे कोई राब्ता भी नहीं है। इस हवाई जहाज़ की सलामती के मतलब बहुत से खदशात पैदा हो चुके थे। अब कवानीन के मुताबिक इस हवाई जहाज़ के बारे में सर्च एंड रेस्क्यू की अगली फ़ेज़, जो कि अलर्ट फ़ेज़ थी, जिसे हम अलरफा कहते हैं, मैंने अनाउंस कर दी। हमने इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू इस हवाई जहाज़ का सप्लीमेंट्री फ़्लाइट प्लान हासिल कर लिया, जिसमें इस हवाई जहाज़ पर सवार अफराद की तादाद और इस जहाज़ में मौजूद ईंधन के बारे में अहम इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन की हमें इसलिए बहुत शदीद ज़रूरत थी कि हम अंदाज़ा लगा सकें अगर ये जहाज़ क्रैश नहीं कर चुका है और अभी तक महवे परवाज़ है तो कितनी देर तक ये उड़ता रहेगा, कब उसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा और ये मजबूरन क्रैश लैंडिंग कर जाएगा। उस वक्त इस्लामाबाद के शुमाल में गरज चमक, बारिश और बिजली का तूफ़ान ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका था और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक ये इस्लामाबाद के नॉर्थ में मुजफ्फराबाद और फिर उससे भी ऊपर तक एक्सटेंड कर रहा था। हमें फौरी तौर पर कई खदशात लाहक थे। इस तरह के गरज चमक के तूफ़ान के अंदर अगर हवाई जहाज़ अपना वेदर रेडार ख़राब होने के बायस दाखिल हो गया तो फिर उसका बच जाना मुमकिन नहीं। क्या ये जहाज़ क्रैश कर चुका है? क्या ये मौसम से दूर रहने की कोशिश में किसी ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर गया जहां पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और उसे शूट डाउन कर दिया गया हो? इस जहाज़ के बारे में मिलने वाले ईंधन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर ये जहाज़ सही सलामत है और उड़ रहा है तो ये अगले 3-3.5 घंटे तक भी परवाज़ कर सकता है। वक्त गुजरता गया और हमें किसी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन इस जहाज़ के बारे में नहीं मिली। हमने एयर डिफेंस से भी रिक्वेस्ट की कि उनके किसी रेडार पर अगर कोई इस तरह की फ़्लाइट पिक हुई हो तो हमें बताएं, लेकिन कुछ पता ना चला। हमने इस्लामाबाद में मौजूद यूनाइटेड नेशंस के मुतल्लिका दफ्तर को इस जहाज़ की सूरत हाल बताई और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि वो अपने चैनल्स के थ्रू इस जहाज़ के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। वक्त तेज़ी से गुजर गया और अब हम इस इमरजेंसी की आखिरी स्टेज यानी डिस्ट्रेस फेज़ की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे हम डिट्रेसफा कहते हैं। इस फेज़ में हवाई जहाज़ की सलामती को शदीद ख़तरात लाहक होते हैं और अगर इस हवाई जहाज़ पर कैलकुलेशन के मुताबिक ईंधन ख़त्म हो चुका है तो इसकी क्रैश लैंडिंग वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, तो या तो ये हो चुकी होगी या होने वाली होगी। तो ये हवाई जहाज़ डिस्ट्रेस फेज़ में डिक्लेयर कर दिया जाता है और सर्च एंड रेस्क्यू रिस्पॉन्स के लिए अपनी SOP के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स को उनके रोल के मुताबिक इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर इस जहाज़ के रूट के हिसाब से उसकी सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड यूनिट्स, जिनमें सबसे अहम रोल ज़मीन पर मौजूद डिफेंस यूनिट्स का होता है, और फिर पुलिस कंट्रोल बहुत अहम होती है। ज़रूरत पड़ने पर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ भी भेजे जा सकते हैं। तकरीबन 11:30 या 12 बजे के आसपास हमें रहीम यार खान एयरपोर्ट मैनेजर की फ़ोन कॉल लाहौर फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर में आई। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट पर यूनाइटेड नेशंस का एक हवाई जहाज़ बहुत बुरी हालत में लैंड किया है। उसमें मौजूद तमाम अफराद सिवाय कुछ चोटों के खैरियत से हैं। पायलट ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि जब वो मुजफ्फराबाद के पास पहुंच रहे थे तो उनके हवाई जहाज़ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। यानी गरज चमक के तूफ़ान में जहाज़ पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे हवाई जहाज़ के तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जल गए। उनका वेदर रेडार ख़राब हो चुका था, उनका वायरलेस बंद हो गया और उनको रास्ता दिखाने वाले तमाम आलात जल चुके थे। लेकिन मौजज़ाना तौर पर यह हवाई जहाज़ अब भी परवाज़ के काबिल था और पायलट उसे अपनी महारत के मुताबिक उड़ाता रहा
اور گرج چمک کے طوفان کو دیکھتے ہوئے اس سے کلیئر رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے اپنے راستے کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، بس اس کی کوشش تھی کہ وہ خراب موسم سے دیکھتے دکھاتے کلیئر رہے۔ وہ ہوائی جہاز کو اڑاتا رہا اور پھر اچانک اسے اپنے نیچے ایک رن وے نظر آیا تو وہ فوراً لینڈ کر گیا۔ وہ در حقیقت رحیم یار خان ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ ہوائی جہاز کو سٹرکچرل ڈیمیج بھی ہوئی تھی اور وہ بہت مشکل سے اپنی پرواز جاری رکھ سکا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ ہوائی جہاز کا ایندھن اگلے چند منٹ میں ختم ہو جانا تھا اور اس ہوائی جہاز کو لازمی کسی نہ کسی جگہ پر کریش لینڈنگ کرنی تھی۔ مظفر آباد کہاں اور رحیم یار خان کہاں؟ یہ میری زندگی کا بہت حیرت انگیز واقعہ تھا اور ان چند واقعات میں سے تھا جو میں نے اپنی ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں دیکھے۔ اس جہاز کے بارے میں ایمرجنسی فیز ختم کر دی گئی اور تمام متعلقہ یونٹس کو اس لینڈنگ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث رہا ہوگا، اور نہ صرف دلچسپی کا باعث بلکہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو بھی رہا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیجئے تاکہ آپ اس طرح کے دلچسپ سٹوریز مس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔